تو صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 حدیث نمبر 7385 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اہل جنت میں سب سے بلند مرتبہ کس کا ہوگا؟ تو پروردگار نے فرمایا، میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں، میں نے اپنے دست قدرت کے ذریعے ان کی عزت افزائی کا سامان تیار کیا ہے اور میں نے اس پر مہر لگا دی ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے اور کسی انسان کے ذہن میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں اس کا مصداق اللہ کی کتاب میں موجود یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یعنی انسان نہیں جانتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوش رکھنے کے لیے قیامت میں میرے لیے اس نے کیا سامان مہیا کیا۔ یعنی کہ مسلمان اگر جنت میں جائیں گے بھی تو یہ ضروری نہیں کہ سب کا ایک ہی درجہ ہوگا، کسی کو کوئی انعام ملے گا، کسی کو کوئی ملے گا، کسی کا کوئی درجہ ہوگا، کسی کا کوئی درجہ ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ ہر آنکھ نہیں جانتی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اگلی حدیث پاک سنیں، 7387 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، کام کاج میں لگ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور ہم اپنے بیوی بچوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مستقل اسی حالت میں رہو جو تمہاری حالت اس وقت ہوتی ہے جب تم میرے پاس ہوتے ہو، تو فرشتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگ پڑیں۔ یعنی اگر تمہارا وہی انداز رہے نا جو میرے پاس ہوتا ہے، باہر جا کر بھی وہی انداز رہے، تو فرشتے تمہارے ساتھ سلام لینے کے لیے آ جائیں، فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگ پڑیں۔ اور اگر تم اپنے گھروں میں رہنے کے دوران گناہ نہ کرو، اگلی حدیث پاک، اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے، جو اگلا جملہ ہے، وہ بڑا مچل جانے والا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرمانے لگے، اگر تم اپنے گھروں میں رہنے کے وقت اس دوران تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں جاتے ہو تو گناہ گاری کرتے ہو نا، جو تم یہ کام کرتے ہو، دنیا داری والے جو گناہ کرتے ہو، اگر تم وہ نہ کرو تو اللہ تمہاری جگہ وہ لوگ لے آئے گا جو گناہ کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بخشنا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے مغفرت کرنا، بخش دینا، معاف کر دینا۔ تو جب کوئی گناہ ہی نہیں کرے گا پھر اس نے معاف کیا کرنا ہے؟ جب کوئی گناہ کرے گا تو پھر اس نے معاف کرنا ہے نا۔ ایک بندہ غلطی ہی نہ کرے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا؟ معاف تو آپ تب کریں گے جب وہ غلطی کرے گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم گھروں میں رہنے کے دوران گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت کرے گا۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہمیں جنت کی بناوٹ کے لحاظ سے کچھ بتائیں تاکہ ہمارے ذہن میں جنت کا تصور رہے، ہم اس کے بارے میں سوچیں اور ہم خود کو غلط کاموں کی طرف نہ جانے دیں۔ آپ ہمیں جنت اور اس کی بناوٹ کے بارے میں بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک اذفر کا ہے، اس کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا مسترد نہیں ہوتی، عادل حکمران، روزہ دار شخص جب افطاری کرتا ہے، اور مظلوم شخص جس کی دعا بادلوں سے اوپر چلی جاتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پروردگار یہ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، خواہ کچھ عرصے کے بعد کروں۔ یہ حدیث پاک